آداب، اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ اہم موضوع ہے اردو شاعری کی ایک اہم صنف قصیدہ۔ قصیدہ اگرچہ آج کل بہت کم لکھا جاتا ہے یا نہیں لکھا جاتا ہے، یہ ہماری ایک بہت اہم صنف سخن رہی ہے اور اس میں شاعروں نے اپنے فن کا کمال دکھایا ہے۔ اس لیے یہ ہماری ادبی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ بن گیا ہے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ ارادہ کیا گیا۔ عربی میں اس لفظ کو اس لیے کہا گیا کہ شاعری کی جب تعریف کی گئی تو یہ کہا گیا کہ شعر وہ ہے جو ارادتاً کہا گیا ہو، اور اگر ارادتاً نہیں کہا گیا ہے تو وہ شعر نہیں۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو بہت سائنٹیفک نہیں تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں وزن موجود تھا اور اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کو شاعری قرار دیا، اور قرآن کریم شاعری نہیں ہے کیونکہ ان آیتوں میں وزن بے ارادہ پیدا ہو گیا۔ اس لیے یہ شرط رکھ دی گئی کہ جب تک بالارادہ شعر موزون نہ کیا جائے تب تک اسے شعر نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ کس نے شعر بالارادہ کہا ہے یا بلا ارادہ کہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ قصیدہ عربی میں ان معنوں میں استعمال نہیں تھا جن معنوں میں فارسی اور اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وہاں یہ لفظ شاعری کے طور پر ہی استعمال ہوتا تھا۔ کوئی بھی شعری اظہار قصیدہ کہلایا جا سکتا تھا۔ اس کے دوسرے معنی ہیں گاڑے مغز کے، اور دوسرے معنی بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چونکہ انسانی جسم میں مغز کی دماغ کی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے اسے گاڑا مغز کہا گیا ہو، یا پھر مغز فربا انسانی طبائع کو بہت لذیذ ہوتے ہیں، اس لیے قصائد بھی اسی طرح اپنے اندر فنکارانہ کمال رکھتے ہیں جو ہماری طبائع کو محظوظ کرتے ہیں، اس لیے انہیں قصیدہ کہا گیا ہو۔ قصیدہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس میں گوشت کم اور مغز زیادہ ہو، گودا زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ قصیدہ جو ہے موٹی اوٹنی، چوب دستی اور شاعر پاکیزہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اصطلاحاً ہم دیکھیں تو یہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، باقی کے اشعار کے مصرع ثانی میں قافیہ رکھا جاتا ہے۔ اشعار کی تعداد
یعنی کہ قصیدے میں اشعار کی تعداد عرب کے نزدیک کم از کم 3 یا 16 ہونی چاہیے، زیادہ کی حد نہیں۔ اس کا موضوع بھی متعین نہیں تھا۔ اس میں آپ مدح بیان کر سکتے ہیں، ذم بیان کر سکتے ہیں، فخر بیان کر سکتے ہیں، موعظت بیان کر سکتے ہیں، ہر ایک کی اس میں گنجائش ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ قصیدہ عام طور پر مدح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں، لیکن عربوں کا قاعدہ کیا تھا، وہ قصیدہ کیسے کہتے تھے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اسی روایت کو فالو کیا گیا ہے۔ عربوں کا قاعدہ یہ تھا کہ قصیدے میں پہلے تشبیب کے اشعار لاتے تھے، اس کے بعد تخلص یا گریز۔ ہمارے یہاں لفظ گریز زیادہ مشہور ہے، اس کو تخلص بھی کہا جاتا ہوتا۔ اس کے بعد مدح ہوتی اور دعا پر خاتمہ ہوتا۔ اس طرح قصیدے کے اجزائے ترکیبی متعین کی گئی، پہلا تشبیب، دوسرا گریز، تیسرا مدح اور آخری دعا۔ اور خاتمہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قصیدہ کا یہ جو اجزائے ترکیبی ہیں یہ کیوں رکھے گئے ہیں، اور ان سے قصیدے کے فن کو کیا فائدہ حاصل ہوا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھیں کہ تشبیب کیا ہوتی ہے۔ تشبیب اصل میں قصیدے کی تمہید ہوتی ہے، اور اس تمہید میں شاعر کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پر گفتگو کر سکے۔ ہمارے یہاں جو قصیدوں کی نمونے ملتے ہیں ان میں کئی موضوعات پر الگ الگ لوگوں نے الگ الگ تشبیب لکھی ہیں۔ کوئی شاعر بہار کا ذکر کرتا ہے، کوئی اپنی شاعری کی تعریف بیان کرتا ہے، کوئی کسی اور موضوع کو گفتگو بناتا ہے۔ تشبیب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری قسم کی تشبیب ہمارے سامنے آتی ہے۔ موضوع کچھ بھی ہو، وہ دراصل ایک تمہید کا ہی کام سر انجام دیتی ہے، جس سے ایک ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ سننے والا ذہنی طور پر شاعر سے جڑے۔ تمہید کے بعد دوسری چیز آتی ہے، وہ آتی ہے گریز۔ گریز دراصل ایک دو شعر پر ہی مبنی ہوتی ہے۔ شاعر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تشبیب سے مدح کی طرف جائے، لیکن کسی ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف جانا، اچانک جانا بہت برا لگتا ہے۔ اس لیے شاعر کچھ شعر ایسے لاتا ہے جس میں بات میں سے بات نکلتے ہوئے وہ تشبیب سے مدح کی طرف رخ کر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ممدوح کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتا ہے اور اپنی تمام تر ہنرمندیاں اس میں دکھاتا ہے۔ مدح کرتے وقت عام طور پر شاعر مبالغے سے کام لیتا ہے۔ ہماری شاعری کی روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء نے مدح کرتے وقت مبالغے سے بہت کام لیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص خوبیاں ہیں انسانی کردار کی، وہ تمام کی تمام ہر ایک ممدوح کے لیے مقرر کر دی گئی، یعنی کہ کسی ایک کے لیے کوئی الگ تعریف ہو ایسا نہیں، بلکہ وہ جو جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام تر کی صفات اس سے منسوخ کر دی جاتی ہیں۔ بہادری ہے، شجاعت ہے،
सखावत है और दूसरी चीज़ें हैं, सब चीज़ उससे वाबस्ता कर दी जाती है और मुबालगे के साथ। ये पता ही नहीं चलता कि ये फ़लाँ किरदार की मदह हो रही है या फ़लाँ किरदार की। एक बहादुर बादशाह है, उसकी तारीफ़ में भी वही लिखा जा रहा है, और एक बुज़दिल है, उसकी तारीफ़ में भी वही लिखा जा रहा है। ये हमारे क़सीदे की एक ख़ामी है जिसे हमें मान लेना चाहिए। इसके अलावा मदह में वो बादशाह से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारी और चीज़ों का बयान करता है, जिसमें उसका घोड़ा है, उसकी तलवार है और कोई दूसरी चीज़ें भी हैं। जब वो अपनी इस तारीफ़ के काम को सरअंजाम दे चुका होता है तो रुख करता है दुआ की तरफ। अगर ये क़सीदा बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ में लिखा गया है तो वो उनसे इल्तिजा करता है, दुआ करता है। अगर बादशाह की तारीफ़ में लिखा गया है तो वो अपने अर्ज़ मतलब रखता है, अर्ज़ मुद्दा रखता है, तो उस हिस्से को दुआ भी कहा गया और अर्ज़ मतलब भी कहा गया, और उसके बाद वो क़सीदे का ख़ात्मा कर देता है। तो ये क़सीदे का एक पैटर्न जो है हमारे यहाँ मुरव्वज है, और इसी तर्ज़ पर क़सीदे लिखे जाते हैं। यानी क़सीदे में तशबीब होती है, गुरेज़ होती है, मदह होती है, अर्ज़ मतलब या दुआ, ये इसके अज्ज़ाए तरकीबी है। फ़ॉर्म की हैसियत से अगर देखें तो पहला शेर मतला होता है, इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। इसमें ये गुंजाइश है कि बीच बीच में आप मतले ला सकते हैं। इस तरह ये क़सीदे का एक की हैयत बनती है और उसका एक फ़नी ढांचा तैयार होता है, और इसी ढांचे में शेर कहे जाते हैं। यहाँ ये बात भी आपको बता देना ज़रूरी है कि कुछ क़सीदे ऐसे भी लिखे गए हैं जिनमें ये तमहीदी अंदाज़ इख्तियार नहीं किया गया, बल्कि बराह रास्त तारीफ़ का सिलसिला शुरू हो गया। तो ऐसे क़सीदों को हम ख़िताबिया के क़सीदे कहते हैं, और जिनमें तमहीद का निज़ाम होता है उन क़सीदों को हम तमहीदी क़सीदे कहते हैं। इस तरह क़सीदा निगारी का सिलसिला इस बुनियाद पर आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर क़सीदे लिखे गए हैं वो तमहीदी क़सीदे हैं। उर्दू में क़सीदों ने कैसे फ़रोग़ पाया, किस तरीक़े से कौन कौन से शायरों ने इसको आगे बढ़ाया, इस पर हम गुफ्तगू आइंदा अपने किसी लेक्चर में करेंगे। आज हमने सिर्फ़ क़सीदे के अज्ज़ाए तरकीबी के हवाले से अपनी गुफ्तगू को महदूद रखा है। इंशाअल्लाह आइंदा इसके इर्तिक़ा पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।